بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم سانحے یعنی اپنے والد محترم کی وفات کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں جب ماحول میں تیری کمی محسوس کرتا ہوں تھکی آنکھوں کے پردے میں نمی محسوس کرتا ہوں۔ سامعین، باپ کی جدائی کسی عظیم سانحے سے کم نہیں۔ خیالات اور الفاظ جتنے بھی حسین، بامانہ اور احترام سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن والد محترم کی جدائی کا غم قلم و زبان کی گرفت میں نہیں آ سکتا، اور درد دل کی وضاحت میرے لیے ناممکن ہوتی جاتی ہے۔ دل میں ایک غبار اٹھتا ہے، اس غبار کو کاغذ پر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر دل کے طوفان کی لہر کاغذ پر کہاں آتی ہے۔ وہ سمندر کے بہاؤ کی طرح کبھی سر سے گزرتی ہے اور کبھی چٹانوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو زندگی چیزوں اور سہولتوں کا نام نہیں، بلکہ زندگی احساسات، جذبات اور الجھنوں کا نام ہے۔ اگرچہ زندگی بہت کچھ پا کر کھونے کا نام ہے، مگر کبھی کبھی جذبات والد محترم کی جدائی پر آنکھوں کو پانی پانی کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب والد محترم کی جدائی کی گھڑی قریب آ گئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میری بے بسی اس وقت عروج پر تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پھر میرے کانوں میں آواز سنائی دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے والد محترم کا چہرہ دیکھا، اتنا اطمینان، سکون، اتنی معصومیت ان کے چہرے پر تھی جیسے کوئی بچہ سکون کی نیند سو رہا ہو۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ وسیم، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ وسیم، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ قبلہ گاہ، ابو جی، باپ، والد اور جس نام سے بھی یاد کیا جائے تو ایک ایسی شخصیت کا روپ سامنے آتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے شفقت، پیار اور تحفظ کی سب سے بڑی علامت ہے۔ باپ اولاد کی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اس کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے ساتھ اسے بہترین زیور تعلیم سے بھی آراستہ کرے، جو میرے والد محترم نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ باپ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ عظیم نعمت میسر ہے۔ باپ ایک سایہ دار درخت ہے جس کے سائے میں بچے محفوظ رہتے ہیں، ہر غم اور ہر ستم سے آزاد ہوتے ہیں، نہ فکر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کا ڈر۔ باپ حوصلہ ہوتا ہے، ایک ایسا حوصلہ جو صرف اور صرف باپ کے ہونے تک ہی ہوتا ہے۔ آہ خدایا آہ! آج سے چند دن قبل 7 اگست 2023، 19 محرم الحرام، بروز پیر بوقت غروب، جب میں اس حوصلے، اس سائے سے اور اس عظیم ترین نعمت سے محروم ہو گیا، جب مجھ بد نصیب کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، پاؤں تلے زمین نکل گئی، میرے لیے یہ وہ سیاہ شام تھی جب میرے والد محترم اس فانی دنیا سے رخصت فرما کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ وہ زندگی جہاں بہاریں ہی بہاریں تھی، وہاں ایک ایسی خزاں نے ڈیرا ڈالا کہ خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی۔ یوں میری خوشیوں اور مسرتوں کی کھلکھلاتی رنگینیوں میں مست زندگی پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سامعین، اس وقت والد محترم کی وفات میرے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آ گئی۔ سامعین، زندگی یقیناً ایک عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موت کا صدمہ واقعی ایک امتحان ہوتا ہے۔
پی گئی کتنوں کا لہو تیری یاد، پی گئی کتنوں کا لہو تیری یاد، غم تیرا کتنے کلیجے کھا گیا۔ اس کا مجھے شدت سے احساس ہوا، ایک طرف کٹھن حالات تو دوسری جانب معاشرے کی مصنوعی تسلیاں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کو کس طرح بسر کیا جائے گا۔ موت کے فرشتے نے سر سے والد کا سایہ چھین لیا۔ زندگی کا سفر بلا شبہ ناسمجھ میں آنے والا ہے۔ زندگی کا ہر ایک پل نایاب ہوتا ہے۔ زندگی میں وہ دن کبھی نہ بھولا جائے گا جب کوئی محبت کرنے والا جدا ہوا ہو۔ والد کا رشتہ ماں کے بعد تمام انسانی رشتوں میں مقدس اور اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے۔ باپ ایک ایسا درخت ہے جو آگ اور دھوپ کو خود برداشت کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو سخت ترین گرمیوں میں بھی ٹھنڈک اور راحت فراہم کرتا ہے۔ میرے والد کا شمار بھی ایسے ہی عظیم لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنی اولاد کی تربیت اور محبت کے لیے وقف کیا تھا۔ والد کی زندگی میں اولاد معاشرے کے رسم و رواج کے بندھن سے آزاد ہوتی ہے۔ باپ خود بھوکا رہ کر اولاد کا پیٹ پالنے میں دن رات ایک کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ والد کی شفقت بھری ایک نظر اولاد کو ایک دم تر و تازہ کر دیتی ہے۔ تو اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ باپ کا وجود اولاد کے لیے بڑا حوصلہ دیتا ہے۔ باپ کا رشتہ ان کے چلے جانے سے ٹوٹ نہیں جاتا، وہ اس دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد بھی ہم سے وابستہ رہتے ہیں۔ ان کی نیک دعائیں ہمیشہ ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے اور معاشرتی ترقی میں بہتر طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ سامعین، والد محترم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ عاجزی، ہمدردی اور انکساری کی بہت بڑی دولت عطا کی تھی۔ انہوں نے پوری زندگی صوم و صلات کی پابندی اور دعوتی اعمال میں گزاری۔ ان کی جدائی کے غم میں گاؤں کے چھوٹے بڑے مرد عورت سب اشکبار نظر آتے ہیں۔ میں ان سب کا مشکور ہوں جو دن رات والد محترم کی تعریف کرتے کرتے میرے اور میرے اہل خانہ کے دل کو بہلاتے رہے۔ بے نور سی لگتی ہے اس سے بچھڑ کے یہ زندگی، بے نور سی لگتی ہے اس سے بچھڑ کے یہ زندگی، وسیم اب چراغ تو جلتے ہیں مگر اجالا نہیں کرتے۔ 7 اگست 2023 کو میرے والد محترم ہم سے بچھڑ گئے، مگر ان کی یادیں اور ان کی جدائی کا درد آج بھی تازہ ہے۔ ان کی محبت اور شفقت سے بھرے ہوئے الفاظ کانوں میں گونجتے ہیں۔ اس درد بھرے دل کو کبھی آنسوؤں کے طوفان میں بہاتے ہیں، کبھی خشک صحرا کی دھوپ میں جلاتے ہیں۔ والد مرحوم کی کمی کے باعث میری خوشیاں، میری دنیا اور میرے دل کی مسکراہٹ والد صاحب کے ساتھ منسلک تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد تمام تر مسرتیں، رعنائیاں کھو گئیں، سب ویران پڑ گیا۔ والد محترم گھر کی تمام رنگینیوں کو اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے۔ سامعین، اگرچہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کو سب نے ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں والد خاص طور پر شامل ہیں۔ ان کی اچانک جدائی کا سوچ کر سب کچھ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں کی زبانی یہ سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں جس نے اپنی محنت، لگن، شوق، دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات، سوچ، فکر اور اخلاقی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے سبھی بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت سے مزین فرما دیا۔ سامعین، اس وقت میں اپنے آپ کو تنہا اور اداس محسوس کرتا ہوں۔
مگر میں ذاتی طور پر آج جو کچھ ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور میرے والد والدہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ شامل ہے۔ میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب لوگ شاندار الفاظ میں میرے والد کی خدمات، شفقتوں اور محبتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں وہ ایک درویش انسان تھے۔ پورے گاؤں میں ان کی حیثیت ایک اللہ والے بزرگ کی تھی۔ سامعین، میری سب سے التجا ہے کہ جن خوش بخت لوگوں کے والد ابھی حیات ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کو ہر حال میں خوش رکھیں۔ اللہ تعالی والد محترم کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی میری والدہ محترمہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔